اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی سے کہنے لگے امی عائشہ ہم رات میں پہنچے دور کے رہنے والے ہمیں نبی اکرم کا چہرہ دکھا دو تو انہوں نے سر کھول دیا اور کہا دیکھ لو کہنے لگے وہ صحابی آئے امی عائشہ ہمیں اندھیرے میں نبی کا چہرہ صحیح سے دکھائی نہیں دے رہا ہے تو چراغ جلا دو کچھ روشنی کر دو تو حضرت عائشہ کہنے لگی آئے محمد کے ساتھیو میرے گھر کی اتنی انسلٹ کیوں کر رہے ہو میرے گھر کو اتنا ذلیل کیوں کر رہے ہو مجھے اتنا رسوا کیوں کر رہے ہو اس صحابی نے کہا امی عائشہ ہم آپ کو انسلٹ کیسے کر سکتے ہیں ہم تو اپنے نبی کا چہرہ دیکھنا چاہتے ہیں تو امی عائشہ نے کہا لوگوں میرے گھر میں اتنا تیل بھی نہیں ہے کہ میں چراغ جلا کر تمہیں محمد رسول اللہ کا چہرہ دکھا سکوں یہ اس گھر کا حال ہے افسانے تم نے بہت سنے ہوں گے آؤ محمد رسول اللہ کی زندگی کے بارے میں ذرا ہم سے بھی سن لو اور اپنے دل سے فیصلہ کرو اور کل چائے کی ہوٹلوں میں بیٹھ کے بتانا کہ مولوی جرجیس نبی کو مانتا ہے یا نہیں مانتا کہہ دینا بہت آسان ہے پھلا نہیں مانتا پھلا نہیں مانتا پھلا نہیں مانتا ارے ہم تو اللہ کے نبی سے ہٹ کر کوئی بات کر ہی نہیں رہے ہیں تعجب تو یہ ہے کہ تم ہندوستان کی بات کرو تو پکے مسلمان تم اجمیر کی بدایوں کی کچھوچا کی بات کرو تو پکے مسلمان ہم مکے کی بات کریں اور مدینے کی بات کریں تو ہم نبی کو مانتے ہی نہیں افسوس یہ ہے کہ تم ملا مولویوں کی لکھی ہوئی کتابوں کی بات کرو تو پکے مسلمان اور ہم یہ کہیں کہ یہ نبی کا فرمان ہے یہ فاطمہ کہہ رہی ہیں یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے ہم یہ کہیں تو ہم مسلمان نہیں جو لوگ یہ کہتے ہیں یاد رکھنا مولوی جرجیس کا ہاتھ ہوگا کل قیامت کے دن تمہارا گریبان ہوگا ہم تمہیں کھینچ کر رب کی عدالت میں لے کے آئیں گے اور یہ کہیں گے اے اللہ یہی وہ لوگ ہیں جو دنیا میں چائے کی ہوٹلوں میں بیٹھ کے کہا کرتے تھے کہ یہ نبی کو نہیں مانتے ہیں یہ نبی کی شان میں گستاخی کرتے ہیں اے اللہ مجھے ان سے انصاف چاہیے اے اللہ مجھے ان سے انصاف چاہیے میرا ہاتھ ہوگا تمہارے گریبان ہوں گے یہ سوچ سمجھ کر کسی پر الزام لگانا آؤ میرے بھائیوں آگے چلو چلو آگے حضرت محمد رسول اللہ کی جنازے کی نماز پڑھ لی جاتی ہے دفن کر دیا جاتا ہے اور دفنانے کے بعد پہلی اذان کا وقت ہوتا ہے حضرت بلال کو آواز دی جا رہی ہے آئین البلال بلال کہاں ہے بلال خاموش کھڑے لوگوں نے کہا بلال کیا ہوا اذان دو وقت ہو گیا ہے حضرت بلال نے منع کر دیا لوگوں حضرت بلال نے منع کر دیا لوگوں محمد رسول اللہ کے رخصت ہو جانے کے بعد اب ہم سے اذان کے لیے مت کہو اللہ کے رسول جب سامنے کھڑے ہو جاتے تھے تو اشہدو ان محمد رسول اللہ کہتے ہوئے میں ان کے چہرے کا دیدار کرتا تھا اب نبی ہمارے سامنے کھڑے نہیں ہوں گے تو میں کس کا چہرہ دیکھوں گا حضرت بلال اس حد تک نبی اکرم کی جدائی میں اس حد تک چلے گئے کہ وہ جہاں گلی جس گلی میں جاتے یہی کہتے ہیں اللہ کے رسول مجھ سے کیا غلطی ہو گئی مجھے چھوڑ کے کیوں چلے گئے اے میرے نبی میں نے کیا خطا کی مجھے چھوڑ کے آپ چلے گئے یہ ان کی زبان سے جملے نکلنے لگے لوگوں نے ان کو مدینے سے باہر بھیج دیا یہاں رہیں گے مسجد نبی کے بغل میں روضہ رسول کو نبی اکرم کی قبر کو دیکھیں گے تو یہ نبی کو بہت یاد کریں گے چلو ان کو کچھ مہینوں کے لیے باہر بھیج دیں 6 مہینے تک وہ ملک شام میں رہے اور 6 مہینے کے بعد انہوں نے نبی اکرم کو خواب میں دیکھا 6 مہینے کے بعد خواب میں دیکھا تو کہا اللہ کے نبی خواب میں ان سے کہہ رہے اے بلال تو میرا مدینہ چھوڑ کے کہاں چلا گیا اے بلال تو میری قربت چھوڑ کے کہاں چلا گیا اے بلال تو میری نزدیک
زندگی چھوڑ کے کہاں چلا گیا؟ اے بلال تو مدینے میں واپس آ جا۔ فجر کی نماز پڑھتے ہی گھوڑا دوڑا دیا اور چلنے لگے۔ لوگوں نے کہا بلال کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگے مجھے میرے آقا نے بلایا ہے، مجھے میرے نبی نے بلایا ہے، اب شام چھوڑ کر میں مدینے کی طرف جا رہا ہوں۔ 6 مہینے کے بعد مدینے آئے، مدینے میں پہنچ کر فوراً لوگوں سے پوچھا کہ مجھے محمد رسول اللہ کی بیٹی فاطمہ سے ملواؤ۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل محمد رسول اللہ سے اپنے ابو سے بہت ملتی جلتی تھی، بہت حد تک ایک تھی۔ لوگوں مجھے فاطمہ کا چہرہ دیکھ لینے دو کہ ان کو دیکھ کر میں محمد رسول اللہ کو یاد کر لوں گا۔ لوگوں نے کہا بلال تم مدینے سے باہر تھے، ٹیلی گرام کا اور موبائل کا زمانہ نہیں تھا۔ اے بلال تمہارے آنے سے چند دن پہلے محمد رسول اللہ کی بیٹی حضرت فاطمہ بھی اس دنیا سے چل بسی، وہ بھی اللہ کو پیاری ہو گئی، وہ بھی اب اس دنیا میں نہیں رہی۔ نظریں آسمان پہ ڈالی، اے اللہ نبی کا غم ابھی بھولا نہیں تھا، کیا ایک اور غم میرے اوپر آ گیا؟ فاطمہ بھی اس دنیا میں نہ رہی۔ زبان سے نکلا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کسی طرح خاموش ہوئے، باتیں ہوئیں اور تھوڑی دیر کے بعد اذان کا وقت ہو۔ لوگوں نے کہا بلال مہینے گزر گئے تمہاری اذان نہیں سنی، بلال آج اذان دے دو۔ کہنے لگے نبی اکرم کے رخصت ہونے کے بعد اب اذان کے کلمات مجھ سے نہ دلواؤ۔ ادھر نبی کے نواسے حسن آ گئے، ادھر حسین آ گئے۔ دونوں کہنے لگے اے بلال جانتے ہو ہم کون ہیں؟ ان دونوں کو اپنے دونوں ہاتھ سے دبایا، تم دونوں نبی اکرم کے نواسے ہو۔ میرے نانا نے کیا کہا تھا؟ جس نے میرے نواسوں کا دل توڑا اس نے محمد رسول اللہ کا دل توڑا۔ اے بلال تمہیں اذان دینا پڑے گی آج، یہ محمد رسول اللہ کے نواسوں کی خواہش ہے۔ بلال بولے چیخ پڑے آئے حسن اے حسین، تمہاری زبان سے نکلنے والے لفظوں کو اور تمہاری خواہش کو تمہارے نانا نے نہیں توڑا تو میں کیسے توڑ سکتا ہوں؟ میں اذان دوں گا۔ وضو بنایا، اذان دینے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ وہی اونچائی ہے، وہی مسجد نبوی کا مینارہ ہے، وہی کانوں میں انگلی دی ہوئی ہے اور اسی جگہ پر اذان کے کلمات بلند ہو رہے ہیں۔ حضرت بلال کی اذان سننے کے لیے لوگوں نے پہلے ہی مسجد بھر دی۔ اذان سے پہلے ہی مسجد آباد، کھجور کے پتوں کی بنی ہوئی چٹائیاں بچھی ہوئی، سارے لوگ مسجد میں بیٹھے ہیں۔ 6 مہینے پرانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ یاد آ رہا ہے۔ حضرت بلال کے کانوں میں انگلیاں ہیں اور حضرت بلال ان جملوں پر پہنچے ہوئے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جیسے ہی بلال نے اللہ اکبر کہا، کعبے کی رب کی قسم ان جملوں نے نغمہ قیامت برپا کر دیا۔ جیسے یہ جملے نکلے لوگ اپنے گھروں سے اور تیزی سے نکلنے لگے۔ جیسے یہ جملے نکلے ایسے عورتیں بے قابو ہو جاتی ہیں، وہ بھی اپنے گھروں سے اٹھ کر اوپر چھت پہ چڑھ جاتی ہے کہ آج بلال کی اذان چھت سے سنیں گے تو صاف سنائی دے گی۔ جیسے ہی عورتیں بے قابو ہو کر چھتوں پہ چڑھ رہی تھیں، لوگ دھڑا دھڑ مسجد کی طرف بھاگ رہے تھے، اس وقت بلال ان جملوں پر پہنچ چکے تھے، اشہد ان لا الہ الا
इल्लल्लाह, बिलाल की जबान से जब ये जुमले निकले अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, उस वक्त तक परिंदे दरख्तों के ऊपर बैठ गए थे। गोया कि परिंदे भी हजरत बिलाल की आजान सुनने के मुश्ताक हो। दरख्तों के पत्तों की जुम्बिशें बंद थी कि शायद आज वो भी अजान सुनना चाहती है। ये सारी चीजें बेकाबू थी। औरतें छतों पे चढ़ के बिलाल की आजान सुनना चाह रही हैं। दरख्तों के पत्ते जुम्बिश नहीं कर रहे हैं। चहचहाने वाले परिंदे भी खामोशी के साथ बिलाल की आजान सुन रहे हैं। और सहाबाए किराम की आंखों में आंसू है। नबी अकरम का जमाना याद आ रहा है। एक एक सहाबी की आंखों से गिरने वाले आंसुओं ने मस्जिद नबी पर खजूर के पत्तों की बनी हुई चटाई को भिगो दिया है। पूरी की पूरी चटाई तर हो जाती है। हजरत बिलाल इन जुमलों पर पहुंचते हैं, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। अभी उनकी जबान से मोहम्मद का जुमला ही निकल पाया था, रसूलुल्लाह का जुमला न निकलने पाया कि उनकी निगाह वहीं पहुंच जाती है जहां जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह खड़े हो जाया करते थे और बिलाल से कहते थे कि आजान दो, और बिलाल उन्हें देखकर पूरी आजान दिया करते थे। आज उस जगह पर नबी अकरम को गायब पाया, आज उस जगह पर मोहम्मद रसूलुल्लाह को मौजूद न पाया, प्रेजेंट न पाया। जैसे ही उनकी नजर उस जगह गई